والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک انسانوں سے اور جنوں سے اور اپنی مخلوق سے جو ہے وہ اس نے آسانی کا ارادہ فرمایا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی ان کے لیے آسانی چاہتا ہے، ان کے لیے کوئی مشکلات یا پریشانی یا کوئی اس طرح کی چیز جو غیر ضروری ہو، جو اس میں حکمت نہ ہو یا خواہ جو ہے یعنی مشکل میں ڈالنا، تو یہ اللہ پاک کا مقصود نہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی اور حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جاتی بندے کے لیے، اور آسانی ہو جاتی ہے بندے کے لیے کہ اللہ جل مجدہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے نے مثال کے طور پر ایسے ہی لے لیں کتنے بندوں کو کھانا کھلایا ہے، کتنے بندوں کو مسلمان کیا ہے، کتنے بندوں کو ہدایت کی طرف وہ لے کے آیا ہے، کتنے اس نے نفل پڑھے ہیں، کتنے اس نے عبادت کی ہے. یہ نہیں اللہ پاک دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جتنی میں نے صلاحیت اس کو دی تھی اس میں سے کتنی اس نے استعمال کی. تو اس سے بہت بڑی آسانی ہمارے لیے ہو جاتی ہے. مسئلہ جو ہے کوئی پریشانی کا نہیں رہتا کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے بارے میں اللہ پاک ہم سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے ان کو جو ہے وہ کیوں نہیں کھلایا، آپ نے ان کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ کیوں نہیں لے کے آئے، یا آپ نے سب کی مدد کیوں نہیں کی وغیرہ وغیرہ، آپ نے اتنے مطلب 1000 نفل کیوں نہیں پڑھے، یا اس طرح کی چیزیں، اتنے لاکھوں روپے خرچ کیوں نہیں کیے. تو یہ بہت سارے لوگ ناسمجھی کی وجہ سے وہ یہ اس طرح کی چیزیں ذمے لے لیتے ہیں اپنے، اور پھر خود بھی پریشان، اور پھر اپنا بہت بڑا نقصان اس طرح کرتے ہیں کہ جو صلاحیتیں ان کو اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ بھی وہ استعمال کر کے نہیں جاتے دنیا سے، تو وہ پکڑ ہو جاتی ہے سخت اس کی. یہ اللہ پاک نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس سے پہلے فرمایا لا یکلف اللہ نفس، تو لا یکلف نفسا الا وسعہا. اصل مطلب یہی ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے کہ جتنی صلاحیتیں یا کیپیسٹی یا ٹائم اللہ پاک نے آپ کو جو بھی وقت یا جو چیزیں جو ریسورسز دیے ہیں، سوال صرف اس کے متعلق ہونا ہے کہ اس میں سے کتنا آپ نے پورا استعمال کیا اس کو یا نہیں. اس کے بارے میں نہیں کہ بندے گمراہ ہو گئے تھے، بندے بھٹک رہے تھے، بندے بھوکے تھے، بندے پیاسے تھے، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھلایا. اب مجھ میں مثلا صلاحیت ایک بندے کو کھانے کھلانے کی ہے تو ٹھیک ہے، میرا ارادہ تو بڑا ہے، لیکن جو ہے مجھ سے پوچھ اسی کیوں نہیں ہے کہ بھئی تمہیں ایک بندے کی صلاحیت دی گئی تھی، تم نے وہ کیوں نہیں کھلایا اس کو، اس کی نہیں کہ 1000 بندے کیوں تم نے نہیں کھلائے. اور کئی لوگ جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہتری کر رہے ہیں، اور وہ جس کے جتنی ان میں صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں، اپنے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے، اپنے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں 2 چیزیں اس کائنات میں دی ہیں جو ہی ہم پیدا ہوئے. ایک تو یہ دنیا دے دی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک یہ دنیا دے دی جو ہمارے بس میں ہے. اب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا بھئی منشا تخلیق تو یہی ہے تمہاری کہ تم میری صفات کا مظہر بنو اور پوری کائنات پہ بھی جو ہے اس طرح کرو، لیکن کیونکہ ہر چیز تمہارے بس میں نہیں ہے تو تمہیں ایک چیز دے دیا، ٹوٹل تمہارے بس میں ہے.
اور ایک چیز دے دیجیے جو تمہارے بس میں نہیں، وہاں تم کوشش کرو جتنی جتنی تم میں صلاحیت ہے، وہ اس کا سوال اس سے متعلق ہوگا، اور جو ہے اس کے متعلق فل سوال ہوگا، کیونکہ یہ تمہارے پورے بس میں چیز صلاحیت موجود تھی۔ مثلا رات کل ہم ایک گاؤں میں تھے، تو ان سے میں نے پوچھا بھئی یہاں کتنے گھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی 200 گھر ہیں۔ بھئی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ، مدد کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کس کی کریں جی، یہ تو پوری لائن لگی ہوئی ہے، پورے بندے اتنے ہیں کہ ہم کس کی کریں، ہم تو مطلب یہ۔ تو ان کو میں نے عرض کی کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، اپنایا، جب آپ بھی مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ نہیں فرمایا ایک صحابی تم سب کو کھلاؤ، تم سب کو پلاؤ، تم سب کے بستر کا انتظام کرو، سونے کا انتظام کرو۔ تو جیسے آپ کے گاؤں میں 200 بندے ہیں تو 100 بندے امیر متوسط تھوڑے کھاتے پیتے ہوں گے، 100 بندے جو ہیں وہ غریب قسم کے ہوں گے جو وہ کھانا۔ تو آپ نے وہاں جب مکہ شریف مدینہ شریف جو ہجرت کی تو آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا بھی مثلا کسی انصاری صحابی کو یا کسی کو بھی، یا تو ابوبکر صدیق یا کسی یعنی کسی کو ایک کو نہیں فرمایا کہ تم اب سب کی ذمہ داری لے لو، نہ، انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک کی ذمہ داری لے لے، ایک خاندان دوسرے خاندان کی ذمہ داری لے لیں۔ الحمدللہ۔ تو ان سے میں نے مثال دی بڑی، میں نے کہا دیکھیں 200 گھر، آپ خود کہہ رہے ہیں 100 گھر غریب ہیں، تو ٹھیک ہے آپ سب کو نہیں کھلا سکتے، اس کا سوال نہیں آپ سے، لیکن یہ ہے کہ ایک کو تو کھلا سکتے ہیں، ایک کی تو ذمہ داری، اس کا سوال ہو جانا ہے تو آپ نے میں نے پھنس جانا ہے۔ جب اللہ پاک نے پوچھنا ہے کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ہم کہیں گے یا اللہ کس کی بہت بڑے غریب لوگ تھے، ہم کیا کیا تھے، تو سوال اچھا ایک کو کھلاؤ، تم نے اس کو بھی نہیں کھلایا، اس کی بھی ذمہ داری تم نے ادا نہیں کی۔ تو اب میں نے کہا کہ اگر ایک کی کرتے ہیں آپ تو پورے گاؤں میں بھوکا کوئی نہیں رہتا، میں 100 بندہ کھاتا پیتا ہے، 100 بندہ بھوکا ہے، تو وہ کھانے پینے والا ایک بندے کے ساتھ تو شیئر کرے، یا ایک خاندان ایک سے ساتھ مطلب یہ نہیں کرے یہ چیز۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، یعنی یہ چیز۔ اسی طرح اصلاح کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، نفاذ اسلام کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نہیں اللہ پاک نے پوچھنا، خود اللہ نے بار بار فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جس طرح میں نے ابھی عرض کی، اور یہی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی اور صحابہ کرام رضوان اجمعین زندگیوں میں بھی، اور جو ہے یعنی اہل بیت اطہار خاص طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ مطلب ان میں جو فل کیپیسٹی تھی ان کی، انہوں نے اس سے بھی سمجھ لیں زیادہ اپنا وہ قربانی دے دی، اللہ پاک کے لیے کر دیا جو کرنا تھا، اور جو ہے لیکن ظاہری طور پر تو جہاں وہ کربلا میں تھے یا کوفہ میں تھے، وہ ایک شہر پر بھی مطلب وہ نظام نافذ نہ ہوا جو آپ چاہتے تھے، ظاہری طور پر یہ حالت ہے، لیکن آپ کو جنت کے شہزادے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ کیوں پھر جنت کے شہزادے، اور آپ کیوں، آپ کا درجہ پھر کیوں اعلیٰ ہے؟ کیونکہ اللہ پاک یہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو جو اولاد تھی انہوں نے قربان کر دی، ان کے میں جو صلاح جسم تھا انہوں نے وہ دے دیا، ان کے پاس جو وقت تھا وہ دے دیا ان کے ساتھ، مطلب یہ چیز۔ تو یہ آپ بھی مجھے بھی ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے کہ پہلے میں یہ دیکھوں کہ مجھے جو اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے، یہ نہ میں ساری دنیا کو کھلاتا کھلاتا اپنے محلے میں ایک پڑوسی کو بھی نہیں کھلا رہا، ساری دنیا کی بہتری کرتا کرتا میری بیوی بچے رشتہ دار وہ میری جان کو رو رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ اچھا ہی نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جی میں ساری دنیا میں ٹھیک ہو جائے، انصاف ملے، خود اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، جو اللہ کے حکم مثلا اپنے ہاتھ کان زبان پہ نہیں نافذ، اس نے اپنے ساتھ انصاف نہیں، ظلم کیا اس نے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے وہ دعا بھی سکھلائی، فرمایا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دیکھ لیں دعائیں، یعنی تو جو اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے،
وہ کہاں وہ کہہ رہا ہے جی میں دوسروں کے لیے میں بڑا انصاف دوں گا تو میں یہ کروں گا تو میں وہ کروں گا. اب جی میں بڑی عبادت میرا دل ہے کرنے کا بہت زیادہ، میں اب صلاحیت اتنی ہے کہ بھئی چلو اس میں فرائض ادا کرنے کی ہے، رات کو تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہے، تو اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے کہ یہ تم میں یہ جو تھوڑی بہت تھی تم نے وہ کیا ہے، وہ بڑے بڑے پلان میں نے یہ کرنا وہ کرنا، وہ ٹھیک ہے، وہ ارادے وہ نیک ارادے، لیکن بنیادی طور پر ان کے بارے میں بھی سوال پھر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ قوت آتی ہے. مثلا ایک بندے کو حکمرانی مل گئی تو اب اس کو صلاحیت کے بارے میں بھی استعمال ہوا. اس لیے صحابہ اکرام اجمعین اور اولیاء یہ ڈرتے تھے، یعنی ان کو عہدے کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جب وہ صلاحیت اتنی بندے میں آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، تو پھر پوچھ اس کے بارے میں اس لیول پہ ہونی ہے. اب جو ہے ہمارے بارے میں اپنے بارے میں ہے، تو اس سے لیے مسلمان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. حضرت امام حسین کی یہ فکر یعنی آپ کے بھئی میں ناکام ہو گیا، نہیں، آپ ناکام کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی تھی وہ 100% سے بھی زیادہ خرچ ہو گئی اس معاملے میں. تو یہ سوال ہی نہیں اللہ نے کرنا کہ اچھا کوفہ کیوں نہیں مسلمان ہوا، اچھا جی یعنی شام والے جو ہے وہ کیوں نہیں، یزید کیا مثال کے طور پر وہ یہ نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی صلاحیت بھرپور استعمال کر دی. تو اس لیے صبح سے شام تک ہم زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں یہ نوٹ کیا کریں کہ بھئی مجھ میں کیا صلاحیت، مجھ میں 5 وقت کی نماز کی صلاحیت ہے، مجھ میں سچ بولنے کی صلاحیت موجود ہے، یا ایک بندے کو کھانا کھلانے کی، ایک بندے کسی کی برداشت کرنے کی، کسی کی جو ہے وہ اپنا ساتھ احسان کرنے کی، تو وہ ضرور کرے. اس کے بارے میں اصل سوال ہے. جو پھر اس کے بس میں نہیں ہے چیزیں، اس کے لیے دعا، اس کے لیے منصوبہ سازی، اس کے لیے بھی اپنا یعنی کوشش کرے، اللہ پاک پھر اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر نیت اس نے ساری دنیا کی ہوئی ہے اور اصلاح اپنی بھی کوئی نہیں کی، نیت سارے کو کھانا کھلانے کی ہوئی ہے، اپنے گھر کو بھی کھلا نہیں رہا، نیت جو ہے وہ سب کے جو ہے بہتری کی ہوئی ہے، اپنی بہتری بھی نہیں کر سکا، تو پھر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ یعنی خراب ہو جائے گا اس کے لیے، اور اس کو جو ہے تو یہ اسی لیے قیامت والے دن جو یعنی سوالات ہیں آپ ان پہ غور کریں. جہاں مطلب قبر کے سوال ہیں وہ، یا حشر کے، وہ بندے کی صلاحیت کے بارے میں، بھئی تم نے کس چیزوں میں اپنی صلاحیتیں کس چیز میں صرف کی ہیں زندگی میں، یہ سوال ہے. یہ پہلا سوال ہے قیامت کے دن. پھر دیکھیے جوانی، اس لیے سوال ہے جوانی کا، کیوں کہ جوانی میں کیا فرق ہے، جوانی میں صلاحیتیں بڑھ گئی نا اس کی، یہی ہوا کہ اس میں جو مختلف ابیلٹیز ہیں، چیزیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، کیپیسٹی، جوانی کہتے ہیں جب وہ ہر صلاحیت اس کی عروج پر، تو اس کو بھئی اب تم نے کیا استعمال کیا. پھر جی اچھا اپنا مال جو ہے کس ذریعے سے کمایا، کس ذریعے، یعنی اس سے پوچھیے، اور یہ اپنے کیپیسٹی. دیکھیں علم کے بارے میں بھی یہ کتنا علم نہیں سوال کہ تم نے بہت زیادہ علم حاصل کیا، آپ نے علم پر عمل کتنا کیا، یعنی آپ نے جو صلاحیت تھی، علم بھی ایک صلاحیت ہے، ایک نعمت ہے، مال بھی ایک ہے، تو اس کے بارے میں یعنی بندے سے پوچھ ہوتی ہے. تو یہ جمعہ والا دن ایک مبارک دن ہوتا ہے، ایک نیا ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، تو بندے کے لیے اپنے زندگی کو درست کرنے، اس کا یعنی رخ درست کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی شروعات کرنے کے لیے ایک عظیم موقع ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس دن کو جو ہے عنایت فرمایا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کوئی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی سمجھ نہیں آئی کسی بات کی جو کہی گئی ہے تو ضرور پوچھ لیجیے. جی جی
جی جی دیکھیں، انفرادی ہو یا اجتماعی، سوال اس وقت ہے اس سے یا ذمہ داری جب اس کے پاس کوئی قوت آئے گی. یعنی اگر وہ قوت نہیں، مثال کے طور پر ایک حکمران ہے، کاؤنسلر ہے، یا کہہ لیں مثال کے طور پر ایم پی ہے، تو اب اس سے صرف انفرادی معاملے میں سوال نہیں ہونا، اب اس کے جو ہے وہ اجتماعی معاملے میں سوال، کیونکہ اس کے اندر وہ اتھارٹی کہہ لیں وہ چیز ضرور ہے. اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر یعنی ایک حکمران ہے تو اس کے پاس جتنی اس کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، یا بندہ کوئی کسی آرگنائزیشن سے کام کر رہا ہے تو پھر تو آرگنائزیشن کٹھی کر رہی ہے، حکومت کے بندے ہیں، 100 بندہ ہے، تو ان سے تو پھر وہ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جتنی کسی میں صلاحیت اور قوت ہے اس حساب سے اس کو ذمہ داری یعنی ذمہ داری ہے، اور اس حساب سے اس کا جو ہے وہ کہہ لیں یعنی سوال ہے. باقی رہ جاتا ہے جیسے میں نے عرض کی کہ فرد میں صلاحیت تو ایک کو کھلانے کی ہے، تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس سے سوال کہ تم نے ایک کو کیوں نہیں کھلایا. اس کے بارے میں یہ نہیں میرا ارادہ تھا، وہ تھا یا نہیں. اب دوسرے بندے بھی بھوکے مر رہے ہیں، اور بھی ہیں، لیکن اس کے پاس ایک بندے سے علاوہ کھانے کا ہے نہیں. تو پھر جو قرآن مجید نے یہ جو تصور دیا یا جو یہ بتایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ پھر جو ہے وہ اپنی جو دعوت دینے کی صلاحیت ہے، اپنی نیت، جس طرح میں نے نیت یہ اچھی کرے، اور دوسرے جن کے پاس مال ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر رہے تو ان کو ترغیب دینا کہ آؤ کٹھے مل کے، مثلا یہ جتنی دیکھ لیں یہ چیریٹیز کا کام ہو رہا ہے، وہ تھوڑا ایک بندہ کر رہا ہے، وہ ایک بندہ اٹھ کے ترغیب دیتا ہے بھئی آئیں آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، تو وہ مل کے پھر جو ہے وہ لاکھوں کا، کروڑوں کا، ہزاروں بندوں کا نفع کر لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ دو قسم کی، اب ایک تو ہے کہ آپ کے پاس قوت یعنی اتھارٹی بھی آ گئی، نافذہ بھی آ گئی، اب تو آپ کو اس حساب سے سوال ہوگا اجتماعی جتنی وہ ہے. دوسری صورت یہ ہے آپ ہے میں ہمارے پاس ہے نہیں اتنی، تو ہم جو ہیں ہماری تو سوال اس کے بارے میں ہونا ہے جو ہے، اور جو نہیں ہے لیکن ہمیں فکر ہے فلانے بھی نہیں ظلم ہو رہا ہے، فلاں انصاف نہیں ہو رہا، وہ ہم پھر جو ہے ترغیب دیں گے، دعوت دیں گے جو اہل بندے ہیں یا بندوں کو ساتھ میں، نیت یہی کریں گے سب کو یہ ملے، ان کو ملا کے بھئی آؤ فلاں کو بھی جو ہے یعنی بندوں کو کھانا کھلانا چاہیے، بندوں کو انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے، بندوں کو پاس ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ پھر اصلاحیتوں کے مطابق، مثال کے طور پر اب کے زمانے میں فلسطین کی مثال لے لیں. اب وہاں سوال یہ ہے کہ وہ آئی کیسے اور گئی کیسے. وہ اس وجہ سے تو آئی نہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے بھئی آپ بھی جانتے ہیں پہلے کہ بھئی جنگ ہوئی یا اس طرح کی مطلب یعنی چیزیں ہوئی، لڑائی کی گئی، اور گئی بھی اس وجہ سے نہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، طاقتیں کوئی نہیں تھی یا اس طرح نام ہے. تو آئی بھی وہ اس لیے کہ جب بندوں نے اپنی اور اصلاح اور سارا جو ہے وہ اپنا کیا ہوا تھا، اپنا اللہ کی طرف سے دعوت دے رہے تھے، اور جو چیز رکاوٹیں بنتی تھی ان کو دور کرتے رہے. تو مثال کے طور پر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں ہی اتنے صلاحیت موجود تھی کہ وہ فوج وہاں بھیج کے وہ اس کو آزاد کراتے، یا کہتے جی مسجد اقصیٰ جو ہے پہلا کام یہ کریں، یہ دوسری جنگیں چھوڑیں، یہ تو مطلب بعد کی بات ہے، یہ تو دنیاوی دعوتیں ہیں دے رہے ہم، اس کا کچھ کرتے ہیں نہیں. انہوں نے اپنے وہ ترتیب کے ساتھ وہ لگے رہے، اپنی چیزیں جو دوسرے ملک مصر کی طرف توجہ کر لی، شام یا مطلب کہ دوسرے ایران کی طرف جو ہے یا کسی طرح، یہ بھی پھر اس کیٹیگری میں ان کو ویسے ہی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ بندے ظلم کے لیے نہیں، یہ بندے اس طرح کے لیے نہیں. انہوں نے ویسے ہی دعوت دے دی کہ بھئی ہاں آپ کا بھئی حکمران آ جائے تو ہم ویسے ہی یہ چیزیں آپ کے حوالے کر دیں، ہو گئی. باقی جو وہ گئی تو مسجد اقصیٰ کا مسئلہ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ تو ایک پرفارمنس انڈیکیٹر ہے کہ امت مسلمہ کی کیا حالت ہے. اب مثلا ایک بندہ ہے، آپ نہیں فلسطین مثال کے طور گئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا،
وہ ایک چھوٹا سا حصہ مثال کے طور پر غزہ کہہ لیں، ویسٹ بینک کہہ لیں مثال کے طور پر، وہ مسلمانوں کے پاس ہے، ایسے ہی سمجھ لیں۔ بڑا حصہ تھا وہ چلا گیا، اور بھی 55 ملک ہیں۔ اب اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ وہ جو میں نے ان کو مثال کے طور پر 50 میل بائی 50 میل ایریا ان کو دیا، اس پہ تو انہوں نے میرا حکم نافذ نہیں کیا ہوا۔ اور باتیں یہ صلاح الدین ایوبی اور عمر فاروق کی، سیدنا عمر فاروق کرتی ہے، وہ جو چھوٹا سا حصہ دیا ہوا ہے، مثلا 100 مربع زمین ہے، نہ وہ خود اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، نہ وہاں کوئی اسلام کا قانون نافذ ہے، حالانکہ وہ پورے کا پورا ان کے بس میں ہے۔ اب اللہ کیوں اور دے ان کو؟ آپ مجھے بتائیں۔ مسجد اقصیٰ کا امام کہتے ہیں وہاں نمازی نماز نہیں پڑھتے، ہم 2-3 مرتبہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ان کو دیکھیں، صبح کی نماز ہے، تیسری اسلام کی بڑی مسجد ہے، اور 2 صفحے مشکل سے نماز کی ہوتی ہے، لیکن لڑائی کے لیے جی جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جوش جذبہ، جی ہمارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کر رہے ہیں، اور مطلب کہ یعنی کہ بھی کراب کے بار اکٹھے ہو گئے، بلکہ ایک انداز سے تو وہ مسجد جو ہے وہ سمجھ لیں وہ آزاد ہے دوسری سے بھی زیادہ۔ کیسے؟ مثلا ہم 2 مرتبہ گئے، ہے تو وہ یہودیوں کا مثال کے طور پر قبضہ کہہ لیں، یعنی حکومت یا وہاں جو سلطنت جو ہے، لیکن وہ جو احاطہ ہے، وہ جو مسجد اقصیٰ کا جو ہے، وہاں یہودی حکومت نہیں آتی، ان کے فوجی بھی باہر ہی کھڑے ہیں، اندر فوجی بھی مسلمان رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نہ آئیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کئی دفعہ یہ آپ سنتے ہیں ابھی وہ آ گئی، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پبلک کے کچھ مثال کے طور پر ایسے فیسٹیول ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ یہودی کہتے ہیں ہم نے مثال کے طور پر زیارت کرنی ہے، سلیمان علیہ السلام کا وہاں مزار ہے، اب وہ ہے مسلمانوں کے ہاتھے میں، وہ کہتے ہیں جب ہمارا دن آ گیا ہم نے کرنا ہی کرنا، عوام پبلک جو ہے وہ پھر کوئی آیا جلوس آیا، وہ مطلب ہے کہ انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، مسلمانوں کا نہیں آ سکتے، انہوں نے وہ لڑائی ہوگی، پھر فوج آ گئی، تو فوج کیونکہ ہے ہی وہاں وہ یہودی، پھر ہو گیا جی وہ یہ ہو گیا مسئلہ، وہ پھر دفعہ ہو گیا۔ یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی مذہبی نہیں سیاسی وہی وہ ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، تو اس کو وہ لیوریج کے طور پر بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیں گے، ہم آپ کو نہیں اجازت دیں گے، ورنہ وہ ہے احاطہ پورا مسلم۔ اور جب یہ آپ جاتے ہیں ادھر مثلا ہم گئے، مثلا آپ مکہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف چلے گئے، یہاں کسی مسجد میں چلے گئے، آپ وہاں جا کے 10 بندے اکٹھے ہو کے بیان نہیں کر سکتے کسی بات کا، کوئی ذکر نہیں کر سکے، کوئی درود سلام پڑھنا ہے کسی نے، کوئی ذکر کرنا ہے، کوئی واعظ کرنا ہے، کوئی نصیحت کرنا ہے۔ مدینہ شریف مسجد نبوی میں کعبہ شریف میں آپ کر کے 100 بندہ بھی نہیں اکٹھا کر کے وہ اچھا اور مسجد میں چلے جائے گی وہ بھی نہیں، یہ مسجد آزاد ہے۔ وہ جو مسجد جس کو کہتے ہیں مقبوضہ ہے اس میں آپ جائیں، آپ مثال کے طور پر آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ سنی ہے، آپ جو بھی ہے، آپ جائیں گی ہم نے بیان کرنا ہے، اپنا اجتماع کریں، 100 بندے کا کریں، 500 بندے کا، آپ زیارت کے لیے گئے ہیں 500 بندے آئے، وہاں کے لوگوں کو بھی دعوت دیں، ہم میلاد کا مجلس کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا جی ہم یہ ہے درس دینا ہے فجر کے بعد، دو جی اپنا باتیں کرو، مطلب ہے اس لحاظ سے تو وہ مطلب ہے کہ وہ دوسرے سے بھی مطلب ہے کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں بھئی یہ کیا کریں، وہ ہے مسئلہ کہ جو مطلب ہے کہ یعنی اجتماعی، اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صورتحال یہ کہ 57 ملک علیحدہ ہے، وہ 100 مربع میل کا علیحدہ ٹوٹا اللہ نے دیا ہوا ہے، اور ان 57 کے 57 پہ ہی نہ خلفائے راشدین اور نہ اللہ رسول کا مطلب ہے، تو اب مانگ رہے ہمیں وہ بھی ملے، وہ بھی تاکہ ہم وہاں ہمیں مل جائے، ہم دوسروں پہ پابندی لگا دیں وہ ان کی بھی، بھئی ایک فرقہ جس کو مل گئی اس نے دوسروں کو کاٹ دینا ہے۔ اب سارے جا کے اپنا کام کر رہے ہیں، خرچہ اس کا اردن کی گورنمنٹ دیتی ہے، امام اس کے جو ہے وہ مسلمان مقرر کرتے ہیں، تو وہ ایک سیاسی ایک عجیب سی اپنا یعنی بنا ہوا، اس لیے بہت سارے جو یعنی یہودی ہیں وہ بھی خلاف ہیں بھائی ان کو یعنی قرضہ، کیونکہ عیسائی بھی اس میں آ جاتے ہیں تو چیزیں، تو بات وہ وہاں سے آپ سے چلی کہ انفرادی ذمہ داری تو
یعنی نفاذ کے بارے میں بھی استعمال ہوگا، عمل کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں پورا کیا۔ اجتماعی ذمہ داری میں اگر تو کوئی آپ کو عہدہ مل جاتا ہے بندے کو، مثلا کوئی بندہ حکمران بن گیا ہے، وزیر بن گیا ہے، یا ضلع پر اس کو حکومت مل گئی، پھر تو اس کے بارے میں، ورنہ پھر یہی سوال ہوگا کہ بھئی ظلم ہو رہا تھا، آپ نے ترغیب دی ہے لوگوں کو کہ ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کو کھانا ملنا چاہیے، آپ نے، کیونکہ آپ کے پاس قوت نافذہ تو تھی نہیں، لیکن آپ لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ نے فرمایا، تو ان لوگوں کو ترغیب تو دے سکتے تھے، ان کو اکٹھا کو کر سکتے تھے کہ وہ کیا۔ باقی ہوتا ہے، یعنی جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہی کیا نا، آپ کے پاس وہ عہدہ خلافت یا حکومت کا تو نہیں تھا، لیکن آپ نے لوگوں نے آپ کو سے کہا، وہ ٹھیک ہے، آپ نے بھی لوگوں کو کہا، ان کو دعوت دی کہ آئے یہ اپنا کرتے ہیں۔ آگے پھر جو ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو تو دعوت دی اور خود وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے تھے، یا خود اپنی صلاحیتوں پہ یعنی وہ استعمال نہیں کر رہے تھے، یا جو 70 بندے تھے وہ نہیں، وہ فل فلیج کر رہے تھے، دوسروں کو دعوت تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ بنتا ہے، ہماری پرابلم یہ بن جائے گی کہ اللہ پاک اگر یہ پوچھے کہ تم نے تو اپنی جو خود تم میں تھی، تم تو وہ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ تم جو ہے کہتے تھے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر وہ مسئلہ، اور جو وہ کر رہے ہیں آگے کی چاہتے ہیں، وہ تو اسلام چاہتا ہے ایسا کریں، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو اجتماعی طور پر یعنی نیکی کی طرف بلانا اور خود جو ہے وہ بھول جانا۔ تو یہ چیز ہے، مطلب یہ دونوں ایک پیکج سمجھ لیں، ایک طریقہ کار دے دیا کہ اگر تو آپ کو انفرادی طاقت ہے، سوال بھی اس کے متعلق ہوگا، اگر آپ اجتماعی اتھارٹی ہے، سوال بھی اس کے متعلق، پھر یہ نہیں ہونا آپ نے کیا ارادہ تھا، پھر یہ ہونا آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس موجود، پھر آپ سے یہی سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے ظلم ہو رہا تھا، آپ اٹھے ہیں، اپنی صلاحیت کے مطابق دوسروں کو روکا ہے، جو اہل خیر ہیں ان کو ترغیب دی ہے کہ آؤ یہ کریں، ارادہ آپ کا نیک تھا، پھر یہ ہوگا، اگر یہ کیا ہے تو وہ بندہ یہ نہیں کامیاب ہے، یہ چیز۔ جی جی کووڈ-19 کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور اگر یہ عذاب ہے تو ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب قیامت تک جو ہے وہ ہمارے اوپر مختلف آزمائشیں تو آ سکتی ہیں لیکن عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اس وقت کیونکہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، دوسرے لوگ بھی سارے شکار ہیں، ساری دنیا اس کا جو ہے وہ وکٹمائز ہے اس کی، تو آپ فرمائیے گا کہ کیا یہ عذاب ہے؟ اور یہ دوسری جو میں نے آپ سے دیکھیں، قرآن مجید و حدیث شریف میں یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایسی چیزوں کے متعلق، وہ سب کے لیے کوئی ایک چیز نہیں بیان کی گئی، مطلب کوئی بلینکٹ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرا اگلے دن یہ بیان بھی تھا، وہ 8-9 وجہ ہیں، مطلب ہے یہ کسی کے لیے یہ عذاب بھی ہے، کسی کے لیے یہ رحمت بھی ہے، کسی کے لیے جو ہے یہ فکر کی دعوت ہے، یعنی کہ بھئی تم یعنی سبق لو، کسی کے لیے یہ ریفلیکشن کی دعوت ہے، کسی کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، کسی کے لیے جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور کسی کے لیے جس طرح میں نے کیا درجہ، اور کسی کے لیے یہ دعوت فکر ہے، کسی کے لیے یہ عبرت ہے، کہ کسی کے لیے رحمت بھی ہے، اور یہ چیزیں یہ بندوں کی حالت پہ انحصار کرتا ہے کہ کس کے، وہ ہم نہیں ایک بندے کا تمہارے لیے یہ عذاب آیا ہوا ہے نا، یہ اس کی حالت پہ اس پہ انحصار ہوگا۔ تو وہ 7-8 وجہ جو میں نے بیان کی ہیں اس کے مطابق اس کے لیے وہ ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے یہ اس کے لیے کیا ہوا ہے، مطلب یہ نہیں چیز، لیکن وہ بندہ وہ خود اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یعنی اس کی حالت کیا ہے، اس کے حساب سے وہ معاملہ ہے۔ باقی یہ جو آپ فرما رہے ہیں بھئی ہم نے سنا ہے، تو وہ مفہوم اس کا حدیث شریف کا یہ نہیں ہے جو آپ نے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جیسے پچھلی امتیں عذاب آتا تھا اور وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی، تو یہ عذاب نہیں، یہ تو سمجھ لیں کہ
ایک مطلب ہلکی سی مطلب جیسے بندہ تھپکی لگا دیتا ہے، یہ وہ عذاب تو نہیں ہے. عذاب تو وہ تھا بندر بن گئے سارے، سور بن گئے، وہ ایک مطلب ہے کہ یعنی زمین میں دھنس گئے سب، ہوا آئی سب کو ختم کر دیا. تو وہ نبی علیہ السلام کی آپ نے فرمایا یا یہ آتا ہے کہ بھئی میری امت پہ اس طرح اللہ، انہوں نے دعا کی اللہ پاک سے، تو اب اللہ پاک نے قبول کی کہ اس طرح کا نہ آئے کہ میری امت ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ تو ہلکا پھلکا ایک یعنی تنبیہ ہے. کیوں؟ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے، اگر بندہ انفرادی طور پر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا جو ازمائش ہے، اس کی جو عذاب ہے، اس کی جو سزا، وہ بھی اس کی انفرادی لیول پہ، فیملی لیول پہ آئے گی. جب برائی یا ظلم یا کوئی چیز وہ ملکی لیول پہ ہو جاتا ہے پھر ملکی لیول پہ وہ آئے گی. جب عالمی لیول پہ ہو جاتا ہے پھر اس کا جواب بھی عالمی لیول پہ یعنی گلوبل لیول پہ آتا ہے. تو یہ کرونا کا جو آپ فرما رہے ہیں بھئی، اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ عالمی لیول پہ ہم انسانوں کے ساتھ اور اچھا سلوک نہیں کر رہے، نہ اللہ کا جو ہے پیغام سن رہے ہیں. عالمی یعنی گلوبل لیول پہ ہم مطلب کئی دہائیوں سے بھئی ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو بند کر کے رکھا ہے. کوئی ضروری نہیں مثلا کہ کسی کو غربت میں لاک ڈاؤن کر دیا، امیر نے غربت میں لاک ڈاؤن کر غربا اس کو اٹھنے ہی نہیں اپنا دے رہے. کسی نے کشمیر والوں کو لاک ڈاؤن، کسی نے یمن والوں کو لاک ڈاؤن، کسی نے پورا ایریا بلاک کر دیا، کسی نے جو ہے فلسطین ہے، چیزیں ہیں. تو یہ جب یہ چیزیں عالمی طور پر ایسے ہو جاتا ہے ورلڈ لیول پہ، پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ورلڈ لیول پہ آتا ہے. اور اللہ پاک کی سنت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں جب اس نے ظلم کر رہا تھا تو لوگوں پر، تو وہ اس پر بھی ایسی چیزیں آئیں. اس وقت جو چیزیں نظر آتی تھی اس کے ذریعے تنبیہ. اب مثلا زمانہ ایڈوانس ہے تو وہ وائرس بھی وہ مطلب ہے یعنی وہ جو پہلے زمانے میں اگر یہ آتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہے. وہاں مینڈکوں کا عذاب آ گیا، خون کا پھر ایک آیا، پھر جو ہے یہ ٹڈی جو ہوتی ہیں یعنی ان کا جو مکڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا جو ہے مثال کے طور پر آیا. اسی طرح پھر جو ہے ہر چیز خون بن جاتی تھی. تو 3-4 ویو آئے ایک کے بعد دوسرے کو. پہلے کہتے تھے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا معافی لے دو، غلطی ہو گئی ہے. وہ پھر اسی طرح چلے، وہ پھر آخر کار بڑا آیا. تو یہ جو اب آیا ہے پہلا ویو کہہ رہے ہیں، اب دوسرے اچھا یا بڑا خطرہ ہو گیا جی، اب دوسرا ویو آ گیا. سوال یہ نہیں ہے دوسرے ویو کرونے کی کیا ضرورت ہے یا کسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے وہ خالق کے بغیر یعنی کرے کچھ. وہ یہ سوال یہ ہونا چاہیے یہ دوسرے ویو کا نہیں کہ انہیں بھی پہلے ویو سے سبق ہم نے کیا لیا. میں نے کیا تبدیلی لے کے آیا، میں نے وہ اپنی زندگی میں وہی کچھ چینجنگ کیا لے کے آیا کہ میرا ارادے بدل گئے کہ اب میں نے یا یہ ہے کہ یہ ختم ہو، میں وہی عیاشیاں اور وہی بدماشیاں اور وہی مطلب کرنا ہے جا کے صرف یہ ختم ہو. تو اس لیے پھر وہ دوسرا جو ہے یہ وہ پھر تنبیہ کر رہا ہے بھائی بدلو. یہ اب بندہ نہیں بدلے گا تو پھر وہ تیسرا آ جائے گا. پھر وہ جو نہیں تو موسیٰ علیہ السلام یعنی کے زمانے میں جس طرح فرعون کے ساتھ ہوا یا مطلب یعنی پھر جو ہے وہ سخت بھی معاملہ ہو جاتا ہے. اور ہم انسان الٹا اس لحاظ میں بھی، اس حالات میں بھی مختلف خطوں میں قبائلی نظام دیکھ لیں اپنا، یہ سندھ بلوچستان ادھر حکومت انہوں نے جہاں جہاں کسی کا پاس ہے وہ لاک ڈاؤن کر کے ان کا سانس بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فلسطین کا دیکھ لیں، جب یہ ساری دنیا اس کے مطلب کہ پر گری ہوئی ہے وہاں وہ پھر وہی چیز چھڑی ہوئی ہے کہ انسان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، مطلب کہ کچھ کا کچھ کر رہے ہیں. تو ہم تو سمجھ لیں اس سے بہت زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہیں. یہ تو سمجھ جیسے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی برکت سے بھئی یہ تو ہلکا پھلکا کرونا مطلب یہ کسی کو لگ گیا، کسی کو کر گیا، کسی کو کوئی بچ گیا. تو اس طرح کا جو یہ چیز ہے. جی 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 بعض معاملات بڑے کلیئر ہوتے ہیں. مثلا میری جیب کے اندر کتنے پیسے ہیں میں ایک کو کھلا سکتا ہوں یا 2 کو کھلا سکتا ہوں، بڑی آسانی کے ساتھ میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں. لیکن صلاحیتوں کے معاملات کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان 2 جمع 2 4 کی طرح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میری صلاحیت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے.
پوری دنیا کو چینج کرنے کے لیے ہے یا جسٹ کسی محلے کو یا اپنے گھر کو یا اپنے آپ کو، وہاں پر بندہ کیا کرے؟ عام طور پر انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر جاتا ہے اور کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا بیرومیٹر، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا کرائیٹیریا ہے کہ جس پر انسان اپنے آپ کو ذرا صحیح ایسٹیمیٹ کرے؟ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے یہ بات۔ تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ 2 + 2 4 کی طرح بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مثلا میں نے 100 میل کا سفر ہے، وہ طے یعنی 100 میل ہے زمین، 100 میل ہے یا 1000 میل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میں کتنا سفر کر سکتا ہوں۔ میں ابلٹی ہے 10 میل کی، مجھ میں ابلٹی ہے 15، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اندازہ نہیں، لیکن یہ ہے بھی کچھ نہ کچھ مجھ میں ہے۔ اب اسلام میں یہ کہا گیا کہ تم نیت تو 1000 میل کی ہی کرو، نیت تو 1000 میل کی کرو، محلے کی نہ کرو، اور جو صلاحیت ہے چلنا شروع کر دو، جہاں تک تم پہنچ گئے 10 میل 15 میل 20 میل بس تم کامیاب ہو۔ وہ نہیں ہے بھئی 1000 میل، اس سے بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے مجھ میں کتنی ہے، میں یہاں پہنچ گیا۔ یہ حقیقت اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے، فرمایا مَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو نکل آیا اپنے گھر سے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کے لیے، قرب کے لیے، یا کوئی نیک مقصد ہو گیا، اس نے ہجرت جو ہے وہ سفر شروع کر دیا، جو آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں، لیکن اس میں صلاحیت اتنی ہی تھی، آدھی راہ پہنچا، بیماری آ گئی، پیسے ختم ہو گئے، دنیا سے وقت ہی ختم ہو، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا، سب سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی موت ہی آ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم یدرک الموت، اگر اس نے تو نکلا اور اس نے سفر بھی کیا، یعنی جتنا وہ کر سکتا تھا، لیکن اب کوئی ایسا حالات آ گئے، ثم یدرک الموت، موت آ گئی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ کامیاب ہے، بھئی اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال کر لیا۔ اسی لیے طرح نبی علیہ السلام نے مثلا یہ حقوق العباد کا مسئلہ دیکھیں کتنا سخت ہے، وہ پیسے قرض معاف نہیں ہوتا، چیزیں نہیں ہوتی یہ چیزیں، لیکن وہ احادیث میں ہی ہے کہ ایک بندے نے قرض لیا، اس نے کاروبار کیا، اس کی نیت ہے دینے کی، لیکن اس نے کاروبار کیا، جو بھی تجارت کی، حدیث شریف میں یہ آتے الفاظ کے مثلا اس کے جل گیا، گودام جل گیا، یا جہاز ڈوب گیا سمندر میں، 10 لاکھ اس نے قرض لیا تھا، اب یہ تو اپنی طاقت سے 10 لاکھ کا کبھی بھی اتار نہیں سکتا، تو فرمایا کہ وہ کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی اور غیر اختیاری طور پر جس طرح فرمایا معاملات ہو جاتے ہیں، اس کی صلاحیت ہی اب نہیں رہی، تو قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے اس کا جو ہے وہ دے گا بدلہ، وہ جب وہ حقدار آئیں گے تو وہ پھر اللہ پاک اس کا، کیونکہ اس کی نیت بھی اچھی، چیز بھی دوسری ہوگی، تو اس کو مایوسی کی یعنی یہ ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنی چیز۔ تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں جو بھی ہے محلہ ہے، جو بھی ہے، ایک تو ہے وہ نیت اپنی وہ بڑی ہی کرے، دوسرا کم از کم کھانا کھلانا ہے، اصلاح کرنا ہے، انصاف دینا ہے، وہ اپنے آپ سے تو شروع کرے، اپنے آپ کو انصاف دے، اپنے گھر پھر اپنے گھر مل، جہاں تک پھر یہ پہنچ گیا ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اس نے جب فل کیپیسٹی اپنی یوز کر لی، اس کا اللہ اولیاء صلحاء میں نام ہو جانا ہے، چاہے دنیا میں سارے پھر بھی بھوکے رہیں، چاہے دنیا میں سارے پھر بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ یعنی کچھ بھی نہ مانے۔ مثلا ایسے انبیاء ہوئے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں آئے گا، لیکن ان کے درجے اتنے ہی بلند ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی فل کیپیسٹی یوز کر دی، کسی کے ساتھ 10 ہو گئے۔ ہمارے ہاں یہ نمبروں کے چکر میں پہ جاتے ہیں، پیسوں کے کوانٹٹی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں لوگ، اور اس طرف سے صرف نظر کر لیتے ہیں کہ ہم میں صلاحیتیں کیا ہیں، اور وہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ مثلا میں ساری دنیا کو ظلم سے خالی کروں گا، میں ساری دنیا کو کھلاؤں گا، میرا یہی ارادہ ہے، رشتہ دار بھوکے ہیں، بیوی بچوں کو پورا خرچہ نہیں، اپنی صحت کا خیال کو نہیں، مثال کے تو اپنے حقوق کو نہیں، اور مطلب ہے کہ یہ کر رہا ہے، تو یہ پھر جو ہے یہ سمجھ لیں اس بندے کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یا مطلب اس نے یعنی شیطان کے پیچھے لا کے دوسری چیزیں کرنا شروع کر دیں، تو یہ چیز تو اسلام کا جو ہے بڑا کنکریٹ اور 2 + 2 4
کی طرح یہ گائیڈ لائنز ہیں کہ بھائی یہ آپ نے، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تو اجتماعی اور انفرادی جد و جہد کے لیے پوری یعنی صاف واضح گائیڈ لائن ہے کریں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہونا کہ اس سے جو صلاحیت موجود ہے اس کا سوال نہ ہو، ہونا اسی کا ہے، اس سے جو ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ اس سے بھی غافل ہو اور وہ آپ نہ کریں۔ اور کوئی بات سی نا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شراق کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔